وہ ایک گدوں سے مجھے یہ یاد نہیں آیا جو ابھی بتا رہا ہوں. ایک آدمی کا کسی سے پھڈا چل رہا تھا. جو 1.5 ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہوتا ہے کس وقت کیا جملہ کسنا ہے. اب وہ سامنے والا نا اس کو مسلسل گالیاں دے رہا ہے, برا بلا کہہ رہا ہے. جو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے نا, پھر وہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کرو لڑائی جھگڑے میں جذباتی نہ ہو, تو آپ کا دماغ چلے گا. تو اس کو گالیاں دے رہا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. اور پھر گالیاں دیتے دیتے آگے اس نے کتا کہہ دیا اس کو. تو یہ فوراً بڑا ہوشیار تھا, کہہ رہے ارے کتے سے یاد ہے آپ کے والد صاحب کی کیسی طبیعت ہے آج کل ہے. جیسے اس نے کتا کا لسکان, ارے کہہ رہے ارے کتے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے. اب دیکھو گالی بھی ہو گئی, اور کسی کو گالی دینے کے بجائے اس کے ابا کو گالی دینا تو اور خطرناک ہے. گالی بھی ہو گئی, تہذیب اس کے دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور اگلا کا ایسی کی تیسی ہو گئی. چٹکلوں سے چٹکلے یاد آتے ہیں, کیا کریں. بس آخری چٹکلا, اس کے بعد نہیں. اور اس کے بعد بس بیان 2-4 منٹ میں ختم ہو رہا ہے بیان. وہ اصل میں یوٹیوب پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, 2-2 گھنٹے کا بیان چلا جاتا ہے, پھر وہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے بیان. تو ملا نصیر الدین کا نام سنا ہے نا, وہ بھی دماغ چلتا تھا ان کا, جذبات میں نہیں آتے تھے. وہ کہیں کسی بڑھیا سے نا ان کی جھڑپ ہو گئی, تو بڑھیا نے ان کو گالی دے دی, انہوں نے بھی جواب میں گالی دی. گالی دینا اچھا کام نہیں ہے. پھر بڑھیا نے, پھر انہوں نے, اب گالیوں کا مقابلہ شروع. انہوں نے بڑھیا سے کہا دیکھ تو گالی دے گی, پھر میں گالی دوں گا, پھر تو گالی دے گی, ٹائم ہم دونوں کا ویسٹ ہو رہا ہے. تیرے پاس کائنات کی جتنی گالیاں ہیں نا ایک دفعہ تو دے دے تاکہ کوئی گالی بچے نہیں, پھر میں دوں گا تو دیکھیں گے کس کی گالیاں زیادہ ہیں. بڑھیا نے اس فن میں کوئی PhD کیا ہوا تھا. اس نے کہا ظاہر ہے مجھے جو گالیاں آتی ہیں تو ان کو کہاں سے آتی ہوں گی وہ. تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی. جیسے وہ میں نے پروگرام بتایا تھا نا, ماموں کیا کرتے ہیں, چلو چھوڑو. تو وہ جو ہے نا, بڑھیا نے یہ کہا, میں گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے, کہیں بھی بیٹھ کے نہیں دے سکتا. تو یوں ہے, تو یوں ہے, تو کمینہ ہے, تو ذلیل ہے, تو یہ ساری گالیاں. ملا صاحب کو کوئی غصہ نہیں آ رہا, کیونکہ ان کے پاس پہلے سے جواب موجود تھا. غصے میں آ جاتے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا. انہوں نے کہا دیتے رہو, دیتے 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 تھک گئی نا, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا اور کوئی گالی, پھر سوچتی رہی, ہاں ایک گالی یاد آئی, وہ بھی دیتی. اب جب سوچ کے بھی گالیاں ختم ہو گئی نا, ان کو کوئی غصہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا, اس بڑھیا نے کہا میرے پاس گالیاں ختم, اب آپ شروع کریں. تو ملا صاحب نے کہا دیکھو جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں یہ بھی, اس سے پہلے ماضی میں جس کسی نے جس کو بھی جس قسم کی بھی گالی دی ہے وہ بھی, اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ہر ایک انسان جس کو بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی زبان میں کوئی بھی گالی دے گا وہ بھی, وہ تمام گالیاں تمام تر قسموں کے ساتھ ایک تھیلے میں, اور وہ تھیلا تجھے. اس کو غصہ آیا اور فوراً ایک بھاری بھرکم گالی نکالی نا, انہوں نے کہا تھیلے میں. پھر دوسری گالی نکالی, کہہ رہے تھیلے میں. پھر تیسری گالی نکالی, کہہ رہے تھیلے میں. یعنی وہ ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے, جس کی کھوپڑی چلتی ہے نا اس سے کبھی بھی الجھا مت کرو. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ حفاظت جس چیز کی کرنی ہے وہ کیا ہے, کھوپڑی. اور کھوپڑی کے بعد ٹینشن نہ لو, وہ تو قدرت کی طرف سے کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو کیا رکھو, ریلیکسنگ. وہ ایک سردار جی سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے تھے, کسی نے ان سے کہا کہ آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. پھر کسی نے آ کے کہا, وہ بڑے آرام سے نا جیسے ریلیکس والے اسٹائل میں, آر یو ریلیکسنگ, نو. بھائی بار بار لوگ پوچھتے یار ریلیکس ہی تو کر رہا ہے اور پھر کیوں کہہ رہے نو. پھر کسی نے کہا بھائی یو آر ریلیکسنگ, اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. میں ریلیکسنگ تھوڑی ہوں, میں تو سنجیت سنگھ ہوں یار. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی یار, آخری بات میں نے کہا تھا نا, ختم کرتا ہوں.